سے جاری رکھیں۔ باپ اور بیٹے اور قدوس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور قدوس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم سب پاک مقدسیہ کے ساتھ مل کر روزوں کے چوتھے اتوار کی لطوری عبادت میں شامل ہوئے ہیں، اور روزوں کے ایام ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا کے رحم اور پیار کو محسوس کریں اور زندگی پائیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں میں خدا کے رحم اور پیار کا علم ملتا ہے، اور اسی پیار اور رحم میں کی بدولت ہم زندگی پاتے ہیں۔ آمین۔ آج کی اقدس قربانی ہم گزارتے ہیں شکر گزاری کے طور پر ذوالفقار جلال اور اس کے خاندان کی طرف سے، اور آپ سب کے گھروں اور خاندانوں کی طرف سے خدا کے حضور گزارتے ہیں تمام برکات اور فضائل کے لیے۔ آج کی اقدس قربانی ہم گزارتے ہیں اپنے ایماندار مرحومین بالخصوص ارشاد بیوی کے لیے کہ خدا اپنی اس بیٹی کو اپنے ابدی آرام اور ہمیشہ کی خوشی میں شامل کریں۔ آج کی اقدس قربانی ہم شکر گزاری کے طور پر اپنے بچوں کے لیے گزارتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے گزارتے ہیں جن کے آج بپتسمے ہوں گے، کہ خدا ان کو ایمان میں مضبوطی عطا کرے۔ میرے سپاہی اور بہنوں، آئیے عبادت کے شروع میں ہی اپنے گناہگار اور کمزور ہونے کا اقرار کریں تاکہ نائب اور واجب طور پر اپنی اس اقدس قربانی کو خدا کی نظر میں جان سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں میں نیز فطرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے، اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے قادر مطلق خدا، تو حیران کن طریقے سے اپنے کلمے کے ذریعے انسانی ذات کو شفا دیتا ہے، اپنی مسیحی قوم کو سرگرم محبت اور پرجوش ایمان عنایت کر تاکہ وہ کامل شوق سے عاشقاں کی عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں، ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں گے۔ خدا کا غضب اور رحم اس کی قوم کی جلابطی اور رہائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت احبار کی دوسری کتاب اس کا 36 باب 14 سے 16 اور 19 سے 23 آیت تک۔ ان دنوں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بڑھ گئے، اور خدا کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا۔ تو خداوند ان کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان میں بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا۔ پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی۔
اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا، اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کے سارے محلوں کو آگ سے جلایا گیا اور اس کی سب قیمتی چیزیں تلف کی گئی، اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو خداوند نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹے کے غلام ہو کر رہے، جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا نبی کی زبان میں کہا گیا تھا پورا ہوا، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویران کے تمام دنوں میں اس نے سبت بنایا، جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے، مگر وہ شاہ فارس کورس کے پہلے سال میں خداوند کی روح اور اس کے دل کو ابھرا، تو اس نے اپنے تمام مملکت میں منادی کروائی، تاکہ تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں، بس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ آپ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالوں سے چمٹ جائے۔ ہم پاپڑ کی نہروں پر بیٹھے اور سیمون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیل کے درختوں سے ہم نے اپنی گردنیں لٹکا دی۔ جمعیتی جواب، اگر میں تجھے یاد نہ کروں میری زبان میرے تالوں سے چمٹ جائے۔ وہاں ہمیں اسیر کرنے والوں نے کہا کہ گاؤ، اور ہمارے ستانے والوں نے کہا کہ خوشی مناؤ، اور انہوں نے کہا کہ سیمون کے گیتوں میں سے کوئی ہمیں سناؤ۔ جمعیتی جواب، ہم اجنبی ملک میں غلام کا گیت کیوں کر رہے ہیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کر دوں تو میرا دہنا ہاتھ بھی فراموش کر دیا جائے۔ جمعیتی جواب، اگر میں تجھے یاد نہ کروں میری زبان میرے تالوں سے چمٹ جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالوں سے چمٹ جائے۔ جمعیتی جواب، اگر میں تجھے یاد نہ کروں میری زبان میرے تالوں سے چمٹ جائے۔ تم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام 2 باب 4 سے 10 آیت تک۔ اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہیں، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مسیح نے اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور ایمان سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کارگری میں
کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے تیسرے باب میں سے اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لائے۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے، تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ نظم و ضبط، روحانی مشق، دعا، خیرات اور روزے اور ریاضت کے اس موسم میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں
کلام مقدس میں سے کلیسیا اس طرف ہماری توجہ دلواتی ہے جہاں پر ہم خدا کی محبت، خدا کی وفاداری اور انسانوں کی بے وفائی اور انسانوں کے گناہ کے نتائج کا تذکرہ سنتے اور اس پر دھیان گیان کرتے ہیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت پڑھی گئی وہ اخبار کی کتاب سے، کرونیکلز سے پڑھی گئی ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی زندگی کے تجربات کا دہراؤ ہے، اور خدا مقدس مصنف کے ذریعے سے لوگوں کو ایک بار پھر ان کی تاریخ یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی تاریخ کے ان واقعات کو جن میں خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا اس کو کبھی نہ بھولیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بڑے جو واقعات ہیں ان کو چند ایک حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مصر کی غلامی سے رہائی تک کا سفر، جس میں خدا نے موسیٰ کو، اس کے بھائی ہارون کو، ان کی بہن مریم کو اور ساتھ بزرگوں کو ان کی سپردگی سونپی اور ان کو کہا کہ وہ ان کو مصر کی غلامی سے لے جائیں گے۔ پھر مصر کی غلامی سے لے کر وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کے سارے واقعات، اور پھر وعدے کی سرزمین سے لے کر نبوکدنضر کے اسیری میں چلے جانے تک۔ دوسرا، پھر بابل کی اس اسیری جو نبوکدنضر کے حکمرانی کے دور میں ہوئی، اس دور سے لے کر شاہ فارس کے ان کو واپس یہودا کے گھرانے کے طور پر یہودا کے علاقے میں واپس بھیجنا تاکہ وہ اپنی ہیکل کو واپس تعمیر کریں۔ یہ آج کی تلاوت، پہلی تلاوت کا پس منظر یہ ہے۔ اگر ہم پہلی تلاوت پر توجہ دیں تو یہ شروع ہوتی ہے ان کے پہلے غلامی سے لے کر وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصریوں کی غلامی سے نکالا اور ان کو بحر کلثم کے راستے سے وعدے کی سرزمین کی طرف ان کو مارچ کرنے کو کہا۔ راستے میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں ان کو خوراک دی، ان کو پانی مہیا کیا، جب اندھیرا تھا تو ان کو روشنی مہیا کی، جب ان کو چھاؤں چاہیے تھی تو ان کے اوپر بادل کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ الغرض کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن جب وہ کوہ سینا پر پہنچے وہاں پر جا کر موسیٰ اوپر پہاڑ پر گیا تاکہ خدا کے ساتھ ملاقات کرے، خدا سے ہدایت لے، اور خدا نے ان کو اپنے احکامات دیے تاکہ وہ جب وعدے کی سرزمین پر پہنچے تو ان احکامات کی روشنی میں، ان احکامات کی پیروی میں، ان احکامات کی تابعداری میں اپنی زندگیاں وہاں پر گزاریں، اور ان کی خدا کی تابعداری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سرزمین ان کی ملکیت ہوگی۔ خدا ان کو اپنے دشمنوں پر غالب کرے گا اور ان کے جگہ پر، ان کے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی جائیں گی۔ ظاہر ہے یہ ایک علامتی بات ہے، دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی۔ حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز ان کی دسترس میں ہوگی، خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، خدا ان کا خدا ہوگا اور وہ خدا کی امت ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے تابعدار ہوں گے، وہ خدا کا نام کبھی بے فائدہ نہیں لیں گے، خدا کا دل پاک رکھیں گے، وہ اس میں بدلی محنت کا کام نہیں کریں گے، وہ اس کے شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ اپنے معاشرت میں، اپنے رشتوں میں اپنے والدین کی عزت کریں گے، احترام اور تابعداری کریں گے، وہ کسی کے مال
کا لالچ نہیں کریں گے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، وہ کسی کے مال اور کسی کی عورت پر بری نظر نہیں رکھیں گے۔ یہ ساری جو ہے یہ ان کو ایک نظم و ضبط دیا گیا تھا کہ وہ خدا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں گے، اور ان کے معاشرے میں کوئی کسی سے ڈرے گا نہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی ڈر خوف پریشانی نہیں ہوگی، ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، موسیٰ اوپر گیا ہے پہاڑ پر خدا سے ملاقات کرنے، یہ خدا سے رسم و لین لینے، نیچے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گولڈ اکٹھا کیا، سونا اکٹھا کیا، اور اس سے ایک جانور بنا لیا، اور اس کو بنا کر دیوتا قرار دے دیا، اور اس طرح سے کہ یہ ہے وہ ہمارا دیوتا جس نے ہمیں مصریوں کی غلامی سے رہائی دی۔ خدا نے انہیں اس بات سے منع کیا تھا، بار بار خدا کو یقین دلاتا رہا، بار بار ان کو یاد دلاتا رہا کہ ایسا مت کرنا، میرے برابر میرے شریک کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ لہذا انہوں نے یہ کام کیا، ان کا خدا کی وفاداری اور ان کی بے وفائی کا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ لہذا خدا تو رحیم ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب نافرمانی کرتا ہے کوئی، جب خدا کے حکم عدولی کوئی کرتا ہے، تو خدا پھر اپنی قدرت بھی اپنے طریقے سے ہی دکھاتا ہے۔ لہذا ان پر سانپ آن پڑے، سانپوں نے آ کر ان کو ڈسا، بڑے لوگ مارے گئے۔ پھر وہ جب پریشان ہوئے تو رونے چلانے لگے، موسیٰ کے پاس گئے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں بچا۔ موسیٰ نے پھر خدا سے دعا کی تو خدا نے کہا کہ اچھا، پیتل کا ایک سانپ بنا، اس کو ایک بلے پر لٹکا اور اسے اونچا کر، جو کوئی اس بلے پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ اب یسوع مسیح نے یہ عدد کی کتاب میں یہ سارا منظر یہ بڑا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو جو آج کی پہلی تلاوت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ان کی معاشرت ہو، ان کی مذہبی زندگی ہو، ان کی خاندانی زندگی ہو، ان کی اخلاقی زندگی ہو، الغرض ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو خدا کے پیمانوں اور خدا کے ضابطوں کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ کاہنوں کو اپنی زندگی بالکل ٹھیک رکھنی تھی، جو قربانیاں چڑھانے والے لوگ تھے ان کو بھی اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنی تھی۔ اب ان کو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے کاہن جو تھے انہوں نے تمہیں ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے تمہاری راہ راست کرنی تھی، جب وہ خود ٹھیک نہیں رہے تو انہوں نے ہیکل کو ناپاک کر دیا ہے۔ جب وہ ناپاک ہاتھوں کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے ہیں تو وہ ہیکل کی التار کی مذبح کی ہیکل کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کو ان کی زندگی کے دوسرے معاملات کے بارے میں بتایا، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو تو کرپشن کی زد کیا، تم نے خدا کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، لہذا کیا ہوا، خدا نے تمہاری جو وسیع ہیں ان کو دراز کر دیا۔ کئی لوگ غیر قوموں کے زیر عقاب آ گئے، لوگ جو ہے دوسری اقوام ان پر غالب آنے لگے، جو بچ گئے دیکھا، اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو غیر قوموں میں کی غلامی میں دے دیا، واپس غلامی سے چھڑوایا تھا، نافرمانی کرنے کی، خدا سے دور جانے کی، گناہ کلودہ زندگی گزارنے کی، خدا کے گھر کو ناپاک کرنے کی، ان کو یہ سزا دی جو ان کو پھر واپس غلامی میں ہی چھوڑ دیا۔ آپ کے مقدس اور زندہ بابرکت کلام کے لیے خدا اپنے خدا کا شکر نہ کریں جو کہ ہم سب نے کلام کے بندہ کے مارفت سنا، تاکہ یہ کلام ہمارے دل کی زمینوں میں زرخیز ہو، پھلے بڑھے
ताकि 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आइए अजीजों, हम सब मिलकर इस बात के लिए अपनी ज़िंदगियों पर गौर व खौस करें कि हम अपनी खुदी का खुद इनकार करें ताकि खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप तमाम उन बीमारों के लिए कि जो प्यारे खुदावंद बीमार हैं उन्हें सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और आज के इस कलाम के वसीला से कलीसिया को ख़ास बरकत दे और अपने बंदा को कसरत से बरकत दे कलाम का प्रचार करने की। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मैं दुआ करना चाहता हूँ आज तमाम बच्चों के लिए जो कि बड़े मिशन में नहीं होने के लिए इसका साक्रामेंट जिस्मा हासिल करने को है। खुदा बच्चों को उन बच्चों पर आपका साया बादल भी माने ताकि खुदा उसमें और ज्ञान भी बढ़ते जाए। हम अपने ईमानदार मज़लूमीन के लिए दुआ करें, बिलखुसूस शादी के लिए कि खुदा से अब्दी आराम और हमेशा की ज़िंदगी अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी पनाह और ताकत और सारी कुदरत के सरचश्मे जो दुआएं बड़े ईमान और इस्तिक़लाल के साथ तेरे हुज़ूर पेश की गई हैं, तूने सुन और कबूल कर उसी खुदावंद के वसीले से, आमीन। आप तशरीफ़ रखें, अभी नज़राने का वक्त है, हम नज़राने का गीत गाएं। जब वो इस दुनिया में आता है, मुनव्वर करता है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं तो तू हमारे दिलों को भी अपने शानदार फजल से रोशन कर, ताकि हम हमेशा वही सोचें जो कुछ अजीम खुदा के नज़दीक पसंदीदा और मकबूल नज़र हो, और हम दिल की सच्चाई के साथ तुझे ही प्यार करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। के साथ हो, आपके साथ भी हो, और काले उतरे खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। काश इस्राएल रे बोले, काश इस्राएल रे बोले, ओदी उज़त विच मुँह खोले, ओदी उज़त विच मुँह खोले, सदा दी करे रहमत साडे रब दी, सदा दी करे रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशा परिवार के नारे, काशा परिवार के नारे, सदा दी साडे रब दी, सदा दी करे रहमत साडे रब दी। काशा करियो हमेशा, काशा करियो हमेशा, अपने खौफ रहमत साडे रब दी। नहीं नहीं